बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में जो बेहतरी आई है और इस हवाले से जो मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल करके जो साजिश जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, इस मामले पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात आपको पता ही है बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। 18 मई की तारीख़ बहुत हसास करार दी जा रही है और कहा गया है कि 18 मई को दोनों मुल्कों के जो DGMOs हैं ये बातचीत करेंगे। एक तासुर ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो सीज़ फायर है ये 18 मई तक है। पाकिस्तान ने कहा है कि नहीं, ये सीज़ फायर जो है ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए है। अगर इसकी खिलाफ वर्जी होगी तो फिर पाकिस्तान ने कहा है कि इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको हिंदुस्तान की तैयारियों के हवाले से बताया था कि किस तरीके से एक अंदरूनी प्रेशर डेवलप हुआ है नरेंद्र मोदी के ऊपर, और उनकी अब ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा किया जाए, कोई बड़ा किया जाए कि ये प्रेशर उन पर से ख़त्म हो। इस मामले पर भी बात करनी है, एक वीडियो आपको बतानी है। और ये वीडियो जो है मुझे तो देखकर बड़ा अफसोस हुआ। बादशाह खान यूनिवर्सिटी चारसदा का कॉन्वोकेशन था। आपको पता है स्टूडेंट्स जब फ़ारिग होते हैं किसी यूनिवर्सिटी से तो कॉन्वोकेशन का इनेकाद होता है। सबसे पहले यही वीडियो आप देख रहे हैं कि इसमें एक अफ़गान तालिबा जो है वो अपने मुल्क का परचम जो 3 रंगों का है वो ओढ़े हुए डिग्री वसूल करना चाहती हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने उनको रोक लिया। ये बड़े अफसोसनाक मनाज़र इसलिए हैं कि हर कोई अपने नज़रियात में आज़ाद है। यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं कि जब भी कोई कौमी दिन होता है अफ़गानिस्तान का, तो यही 3 रंगों वाला झंडा जो है इसको कौमी परचम समझा जाता है अफ़गानिस्तान का, ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अब जो सफ़ेद झंडा है जिस पर एक कलमा तैयबा लिखा हुआ है, ये अफ़गान तालिबान का झंडा है और उन्होंने इसको ऑफ़िशियल झंडा अफ़गानिस्तान का माना हुआ है। हर जगह पे आपको जब अफ़गान तालिबान की कोई ऑफ़िशियल मीटिंग हो, हर जगह पे जिस तरीके से पहले ये 3 रंगों वाला इस्तेमाल किया जाता था झंडा, अब ये सफ़ेद झंडा या पश्तो में जिसको सफ़ेद स्पिन बैरक़ कहते हैं, ये इस्तेमाल किया जाता है। अब बहुत सारे अफ़गान ऐसे हैं कि वो शायद पाकिस्तान के अंदर या अफ़गानिस्तान के बाहर किसी और मुल्क में ये 3 रंगों वाला झंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो शायद अब अफ़गानिस्तान जब जाएंगे तो ये 3 रंगों वाला झंडा वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब उनको आज़ादी होनी चाहिए कि जो जिस रंग का झंडा इस्तेमाल करे वो चाहे वो अफ़गानिस्तान के अंदर हो, अफ़गानिस्तान से बाहर हो, वो झंडा इस्तेमाल करे। ये जो कॉन्वोकेशन हुआ है इसमें मेहमान ख़ुसूसी थे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला तालीम मीना खान आफरीदी। वीडियो में साफ़ नज़र आ रहा है कि उनको शायद नहीं पता चला कि ये अफ़गान जो तालिबा है इसके साथ हुआ क्या है। ये अफ़गान स्टूडेंट्स से बाकायदा वो झंडा लिया गया। वो झंडा इससे जब वापस लिया गया उसके बाद उसको जाने की इजाज़त दी गई कि आप जाके अब ये अपनी डिग्री वसूल कर सकती हैं। इससे पहले पेशावर में ही IM साइंसेस एक इदारा है, इसमें एक तकरीब हुई जिसके मेहमान ख़ुसूसी अफ़गानिस्तान के लिए जो ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के एम्बेसडर मोहम्मद सादिक खान वो थे। और यहाँ पर हमने देखा कि बड़ा खुले अंदाज में अफ़गान स्टूडेंट्स को ये इजाज़त थी कि वो अपना 3 रंगों वाला झंडा जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इस तकरीब में बाकायदा अफ़गान तालिबान के नुमाइंदे मौजूद थे। अफ़गानिस्तान का जो कौंसलेट है पेशावर में, अफ़गान कौंसल जनरल हाफिज़ मुहिबुल्लाह शाकिर इस तकरीब में मौजूद थे और वो ख़ुद देख रहे थे कि 3 रंगों वाला झंडा जो है ये इस्तेमाल किया गया है। और अच्छी बात ये थी कि यही स्टूडेंट्स जो 3 रंगों वाले झंडे पे यकीन रखते हैं, वो जब हाफिज़ हम मुहिबुल्लाह शाकिर एक रिवायती शाल वसूल करने के लिए आए तो उन्होंने उनका तालियां बजाकर भरपूर इस्तकबाल किया। बड़ा शानदार उनका इस्तकबाल किया गया अफ़गान स्टूडेंट्स की जानिब से। हालांकि ये अफ़गान स्टूडेंट जो हैं बहुत सारे इनमें ऐसे होंगे कि जो तालिबान के नज़रियात के हामी नहीं होंगे, उनकी पॉलिसियों से वो इख्तिलाफ़ रखते होंगे। जिस तरीके से हम देखते हैं कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी जब बैरून मुल्क मनाया जाता है तो चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी अरब ममालिक में जब यौम आज़ादी मनाते हैं तो पाकिस्तान का झंडा बाकायदा वो रैलियाँ निकालते हैं, उसमें पाकिस्तानी झंडा होता है। उसमें खुल्लम खुल्ला उनको ये आज़ादी है किसी दूसरे मुल्क में अपने मुल्क की कौमी तकरीब वो मना सकते हैं। इसी तरह की आज़ादी अफ़गान शहरियों को पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। और ये इस
حوالے سے جو جب مینا خان سے ہمارے دوست صحافیوں نے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ جی یہ ہوا ہے اور آپ کی موجودگی میں ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں چلا، میں نے تو جب ویڈیو دیکھی ہے تو مجھے پتہ چلا کہ اس قسم کی چیز ہوئی ہے، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں فوری طور پر اس میں مداخلت کرتا اور میں الاؤ کرتا، میں اجازت دیتا اس افغان اسٹوڈنٹ کو کہ وہ اپنے جو بھی جھنڈا وہ استعمال کرنا چاہیں، جو بھی جھنڈا وہ اوڑھنا چاہیں وہ اوڑھ سکے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک اچھے خیالات کا انہوں نے اظہار کیا ہے، کھلے دل کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ افغان مہاجرین جو ہیں یہ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں اب بھی موجود ہیں، اور یہ سلسلہ ان کی واپسی کا جاری ہے۔ پاکستان نے POR کارڈ ہولڈرز جو ہیں ان کے لیے 30 جون 2025 کی تاریخ مقرر کی ہے، گو کہ بہت سارے افغانوں کو اب یہ امید بھی ہے کہ جو پاکستان اور ہندوستان کے مابین کشیدگی پیدا ہوئی ہے اس میں پاکستان تھوڑی نرمی کا مظاہرہ کرے گا، لیکن اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ جو ڈیڈ لائن ہے ان کے پاس، ایک تو 31 مارچ کی گزر چکی ہے، وہ غیر قانونی اور جو ACC کارڈ ہولڈرز ہیں ان کے لیے تھی، لیکن اس کے بعد پاکستان نے پھر بہت زیادہ رعایتیں دیں۔ جب 19 اپریل کو اسحاق ڈار کابل گئے، انہوں نے وہاں پہ بہت زیادہ یقین دہانیاں کرائیں کہ کسی مشکل صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور بڑا باعزت انداز سے ان کو واپس بھیجا جائے گا۔ جہاں جہاں پہ ان کو شکایات ہوں گی اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے ایک کمیشن مقرر کیا، ایک ٹول فری نمبر دیا کہ ان نمبروں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کی شکایات ہیں یعنی افغان مہاجرین کی، تو وہ شکایات جو ہیں وہ دور کی جا سکتی ہیں۔ یہ افغانستان اور پاکستان کے معاملات جو بہتر ہوئے ہیں اس میں بنیادی کردار تو آپ کو پتہ ہے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق خان کا ہے، اور وہ اب بھی سرگرم ہیں، ان کے اب بھی رابطے ہیں، بہت ساری ملاقاتیں ہمیں میڈیا میں بتائی جاتی ہیں، بہت ساری جو پیش رفت ہے وہ میڈیا کو آگاہ کیا جاتا ہے، بیک ڈور بہت کچھ چل رہا ہے۔ اور جو لوگ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ابراہیم صدر کے خفیہ دورے ہندوستان کو لے کر بہت زیادہ خدشات ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں طالبان جو ہیں یہ ہندوستان کے ساتھ مل گئے ہیں، پتہ نہیں ہندوستان کو اب افغانستان کے اندر اڈا چاہیے یا اڈے چاہیے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے حوالے سے، اور یہ بھی جناب کہ ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ جیش محمد اور لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین جیسی تنظیمیں جو ہیں یہ افغان سرزمین کا استعمال نہ کریں ہندوستان کے خلاف۔ اب اگر اس قسم کی تنظیمیں افغانستان کی سرزمین ان کو ضرورت پڑے گی تو ان کو افغان سرزمین کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ سوال یہ ہے۔ اگر الزام یہ درست ہے کہ جی ان تنظیموں کو پاکستان کی سرپرستی حاصل ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ افغانستان ہے، بیچ میں پاکستان ہے، اور اس طرف پھر ہندوستان ہے یا مقبوضہ کشمیر ہے جہاں پہ ان تنظیموں نے جا کے جہاد لڑنا ہے، تو پھر ان کو پاکستانی سرزمین میں ہی کیوں پناہ نہ دی جائے، کیوں ان کو یہاں پہ کھلی چھٹی کیوں نہ دی جائے، اس کے لیے پھر ان کو افغانستان کیوں بھیجا جائے؟ عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ اس بات پہ جشن منایا جا رہا ہے کہ افغان طالبان نے ہندوستان کو ایک اہم ملک قرار دیا ہے۔ میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں، ہندوستان ایک اہم ملک ہے، ایک حقیقت ہے۔ اس بات پہ بھی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جی افغان طالبان نے پہلگام واقعے کی مذمت کی، پاکستان نے بھی مذمت کی۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں صرف میڈیا میں ایک ماحول بنانے کے لیے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ صورتحال ایسی ہے کہ بہت سارے حوالوں سے بہت سارے معاملات جو ہیں پاکستان کی جو گرفت ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اور خصوصاً 19 اپریل کا جو اسحاق ڈار کا دورہ کابل ہے اس کے بعد بہت سارے معاملات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو تجارت ہے اس حوالے سے بڑی اچھی خبریں آنی ہیں۔ جو سہ فریقی اجلاس ہوا ہے پاکستان، چین اور افغانستان کے بیچ میں، تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور سفارتی حوالوں سے آپ دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان کی تعریف کی ہے۔ غیر ملکی جرائد جو ہیں اس میں پاکستانی فوج کی، پاکستانی ایئر فورس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ جو افواج پاکستان کے ترجمانوں نے پریس کانفرنس کی وہ بڑی وائرل جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو ایک اندرونی دباؤ ہے مودی سرکار کے اوپر، اور اسی وجہ سے 18 مئی کی جو آنے والی جو تاریخ ہے اس کو بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ہے ہندوستان ایک بڑا حملہ کرے۔ لیکن کچھ ذرائع ایسے بھی ہیں کہ وہ جو ان معاملات پہ بڑا گہری نظر رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہندوستان ایک دوسری مہم جوئی کرے یا آپریشن سندور جو ہے وہ فیز 2 کا آغاز کرے، اس سے پہلے ہندوستان کے اندر یا مقبوضہ کشمیر کے اندر ایسا ناٹک کیا جا سکتا ہے، ایسا فالس فلیگ اسی قسم کا آپریشن کیا جا سکتا ہے تاکہ ایک بار پھر ملبہ جو ہے وہ پاکستان پر گرایا جا سکے، اور اس کے لیے پوری پلاننگ کہا جاتا ہے کہ کی گئی ہے، اور اس کے لیے شواہد اور ثبوت اور اس قسم کا سارا بندوبست کیا گیا ہے۔ کیونکہ پہلگام واقعہ ہوا ہے 22 اپریل کو، اور 22 اپریل سے لے کر اب تک کی جو تاریخ ہے 17 مئی، اس تاریخ تک، اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کے وقت تک
کوئی ثبوت دنیا کے سامنے ہندوستان نے پیش نہیں کیا۔ ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ پلٹ کر وار کر رہا ہے مودی سرکار کے اوپر۔ جو اٹیک انہوں نے پاکستان پر کیا اور جس مقصد کے لیے کیا وہ مقصد فوت ہو چکا ہے اور الٹا لینے کے دینے پڑ گئے ہیں مودی سرکار کو۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ایسا کردار جو ہے بن گیا ہے ہندوستان کے لیے کہ جو ایک ڈراؤنا خواب بن گیا ہے امریکہ ہندوستان کے لیے۔ آج عالمی یوم بلڈ پریشر بھی ہے، بلڈ پریشر کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اب جس طریقے سے خون کھول رہا ہے ہندوستان کا اور جو ہندوستان میں جنگی جنون جو ہے وہ ذہنوں میں ڈالا گیا ہے، تو لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، جنگ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، کیونکہ جنگ کا جو ایک جھلک انہوں نے دکھانے کی کوشش کی پاکستان کو، اس میں الٹا ہندوستان کو نقصان ہوا ہے، الٹا سفارتی محاذ پر ان کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ اجاگر ہوا ہے، ابھی بہت سارے معاملات طے ہونے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان اگر بات چیت کریں گے جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے تو وہ کسی تیسرے ملک میں کریں گے۔ وہ تیسرا ملک کون ہوگا، کون سا ملک ہوگا، اور کیا یہ ممکن ہے کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آپ کوئی کسی ڈنر پہ اکٹھے ہوں، نریندر مودی ہوں اور ایک طرف سے شہباز شریف ہوں اور آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، تو یہ وہ مناظر ہیں کہ جن کا امکان تو نظر نہیں آتا، لیکن دنیا کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا بڑا تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے اور خصوصاً افغانستان کی سرزمین کو لے کر ہندوستان سے بہت چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انڈین وزیر خارجہ جے شنکر کی جو ٹیلی فونک بات چیت امیر خان متقی سے ہوئی، اس کو بھی لے کر بڑا طرح طرح کے تجزیے جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ صرف بات چیت کی حد تک ہی تھا، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ معاملات پاکستان کے کنٹرول میں ہیں، جو افغان سائیڈ ہے وہ بالکل سیکیور ہے، اور جو ٹی ٹی پی کا معاملہ تھا وہ بہت حد تک اس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن کچھ پیش رفت، کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہیں کہ جن کو میڈیا میں اس طرح بتایا نہیں جا سکتا۔ ہاں، کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جو سامنے نظر آئیں تو پھر اس پر بات بھی کی جا سکتی ہے۔ میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔